بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء 17ویں پارے کا تیسرا رکوع، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے اور اپنی نشانیاں بیان فرما رہا ہے۔ جب آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا تو آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، جیسے ابھی بھی ساتوں زمینیں ملی ہوئی ہیں۔ ساتوں زمینیں اس طرح ہیں جس طرح پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ 7 زمین ایک کے بعد ایک ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ جس طرح یہ ساتوں زمینیں ملی ہوئی ہیں، ابتدائے تخلیق میں یہ ساتوں زمین اور آسمان بھی ملے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے آسمان اور زمین میں جدائی کی اور ان کے درمیان فاصلہ کر دیا۔ زمین اور آسمان کے درمیان تقریباً 500 سال کی مسافت کا فاصلہ رکھا گیا، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان وہ بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ تو آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کھول دیا اور ان کے درمیان فاصلہ کر دیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آیت کریمہ میں اس بات کا بیان ہے کہ آسمان اور زمین بند تھے، بند۔ اور بند سے مراد کیا ہے کہ آسمان سے بارشیں بند تھیں اور زمین سے سبزے کا اگنا بند تھا۔ جب بارشیں بند ہو جائیں اور سبزہ اگنا بند ہو جائے تو قحط ہو جاتا ہے اور کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس آیت کریمہ میں 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، جس طرح ساتوں زمینیں ملی ہوئی ہیں، اللہ نے آسمان اور زمین کے درمیان جدائی کر دی، فاصلہ کر دیا، انہیں کھول دیا، اور ہر ایک کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان اور زمین بند تھے، اور بند سے مراد یہ ہے کہ نہ آسمان سے بارشیں ہوتی تھیں، نہ زمین سے سبزہ اگتا تھا، کھیتی باڑی ہوتی تھی، فصل اگتی تھی۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا تو اس نے سبزہ اگایا، کھانے پینے کی چیزیں اگائیں، اور آسمان کو حکم دیا تو اس نے پانی کو برسایا۔ الغرض دونوں میں اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہ دیکھا؟ اور یرا سے مراد دیکھنے سے مراد غور و فکر کرنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے، رائے سے رعا یرا، آپ کی کیا رائے ہے، آپ غور و فکر کے بعد کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں یرا سے مراد ہے رائے، رائے سے مراد ہے غور و فکر کرنا۔ کیا کافروں نے غور و فکر نہیں کیا؟ کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہ دیکھا، انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کانتا، دونوں کے دونوں، رتقاً، ملے ہوئے تھے۔ اگر یہ قول لیا جائے کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے پھر ان کے درمیان فاصلہ کیا گیا تو رتقاً کا ترجمہ کریں گے ملے ہوئے۔ کانتا رتقاً، آسمان و زمین ملے ہوئے تھے۔ ففتقناہما، تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، یعنی جدا کر دیا، ان کے درمیان فاصلہ کر دیا۔ اور اگر یہ قول لیا جائے کہ آسمان و زمین بند تھے، ان سے بارشیں نہیں ہوتی تھیں، زمین سے سبزہ نہیں اگتا تھا، تو رتقاً کا ترجمہ کریں گے بند۔ اس لیے آپ جب تراجم پڑھیں گے تو کسی ترجمے میں آپ کو ملے گا کہ آسمان و زمین بند تھے، کسی ترجمے میں آپ کو ملے گا آسمان و زمین ملے ہوئے تھے۔ دونوں قول ہیں، ایک آیت کے اندر کئی معنی ہوتے ہیں، کئی اقوال ہوتے ہیں، تو کوئی بھی مترجم کسی بھی ایک قول کو لے کر اس اعتبار سے ترجمہ کر دیتا ہے۔ فرمایا کانتا رتقاً، دونوں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے انہیں کھول دیا۔ یا پھر کانتا رتقاً، دونوں بند تھے،
ففتقناہما، ہم نے انہیں کھول دیا، یعنی آسمان سے پانی برسایا، زمین سے سبزہ اگایا۔ اور یہ قول اگلی آیت سے مناسبت رکھتا ہے، کہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، اور ہم نے پانی سے، اگلی آیت میں پانی کا ذکر ہے اگلے حصے میں، تو اس سے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ آسمان بند تھے، انہیں کھول دیا، یعنی آسمان سے پانی برسایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی سے کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو بنایا۔ کل شیء حی، جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری پانی سے زندہ ہیں۔ اگر پانی نہ ہو تو سب کچھ ختم ہو جائے۔ انسان کی اہم ترین ضروریات میں سے ہوا ہے، پانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لگاتار ہوائیں بھیجتا ہے، آکسیجن موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بارشیں برساتا ہے، پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر بارشیں بند ہو جائیں، ہوا رک جائے تو کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ انسان وینٹ پر چلا جاتا ہے، ایک ایک دن کے 30-30 ہزار روپے، 40-40 ہزار روپے وہ صرف آکسیجن کے لیتے ہیں ایک دن کے، کوئی 25 ہزار، یعنی 15-20 ہزار یہ تو نارمل ہاسپٹل کے ہیں۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم جب سے پیدا ہوئے اب تک جو آکسیجن لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اور جو پانی پی رہے ہیں، اگر اس اعتبار سے اس کا خرچہ لگایا جائے تو کہاں پہنچتا ہے؟ انسان ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، جو ہماری ضروریات کو بن مانگے ہی پورا فرما رہا ہے، وہ ہمیں بن مانگے ہی رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو اللہ اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ کافر اللہ کی نعمتیں کھانے کے باوجود، کافر اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا ان کافروں نے یہ غور نہیں کیا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین بند تھے، ففتقناہما، تو ہم نے انہیں کھول دیا، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے سبزہ اگایا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ کافر بتائیں کیا یہ بت پانی برسا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سبزہ اگا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کافروں نے جنہیں اپنا معبود بنا رکھا ہے، ان معبودوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ خالق کائنات ہے۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وجعلنا فی الارض رواسی، اور ہم نے زمین میں رواسی، لنگر ڈالے۔ لنگر، رواسی کہتے ہیں بھاری وزن۔ جب بڑے بڑے جہازوں کو پانی میں روکنا ہوتا ہے تو لنگر ڈالے جاتے ہیں، سمندر کی تہہ میں بھاری وزن گرایا جاتا ہے۔ وہ بھاری وزن کی وجہ سے جہاز آگے پیچھے نہیں ہوتے، انہیں کہا جاتا ہے رواسی، وہ جو بھاری لنگر ہوتے ہیں۔ اور یہاں رواسی سے مراد ہے بھاری پہاڑ۔ یہ ساری کی ساری زمین پانی پر ہے، ساری زمین کو کھودا جاتا ہے، نیچے سے پانی نکلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین میں ان بھاری بھاری پہاڑوں کو مثل کیل کے ٹھوکا ہوا ہے۔ یہ سورہ نبا 30واں پارہ، پہلی سورت ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیلے بنایا، میخیں، بڑی بڑی کیلوں کی مانند، اوتادا، والجبال اوتادا، اور ان پہاڑوں کو میخیں بنایا، کیلے بنا کر زمین میں ٹھوک دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان بنائے، پھر یہ زمین پانی پر ہے، اس کے باوجود ہلتی نہیں ہے کہ ہلنے لگے، کبھی ادھر جھک جائے کبھی ادھر جھک جائے، ہلتی نہیں ہے۔ تو اسے ہلنے سے کس نے روکا ہے؟ اللہ نے۔ اور کس طرح روکا؟ فرمایا وجعلنا فی الارض رواسی، اور ہم نے زمین میں بھاری لنگر ڈالے، پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ جتنے بھی پہاڑ نظر آتے ہیں اس سے 2 گنا یہ زمین کے اندر ہیں، یہ کیلوں کی مانند ٹھکے ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑ کیوں ڈالے گئے؟ ان تمید بہم، تاکہ زمین لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرے۔ تمیدہ مانے ایک طرف جھک جانا، تمیدہ ایک طرف جھک جانا، حرکت کرنا، ہلنا۔ ان تمید بہم، تاکہ زمین لوگوں کو لے کر ہلے نہیں، حرکت نہ کرے۔ اس زمین کو کس نے روکا ہوا ہے؟ اللہ نے، پہاڑوں کے ذریعے۔
نہیں تو زمین پانی پر ہے، اسے بھی اس طرح ہلنا چاہیے جس طرح کشتیاں ہلتی ہیں، جہاز ہلتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین میں بھاری لنگر ڈالے، پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا. أَن تَمِيدَ بِهِمْ، تاکہ زمین لوگوں کو لے کر ہلے نہ، بہم سے مراد لوگ ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس زمین میں فِجَاجًا سُبُلًا، کشادہ راستے بنائے. سبل سبیل کی جمع ہے، سبل کہتے ہیں راستوں کو، فجاجن کشادہ، فجاجن سبولا، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے ہیں جن میں چلنا پھرنا آسان ہے. پہاڑوں میں بھی راستے ہیں، زمین پر بھی راستے ہیں. اللہ تبارک و تعالی زمین میں راستے بنائے. اگر پوری زمین ریگستان ہوتی یا پوری زمین کے اندر پہاڑ پتھریلی زمین ہوتی، انسان کے لیے چلنا سفر کرنا کس قدر دشوار ہو جاتا. لیکن اللہ نے زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ انسان ان میں اپنی سواریوں کے ساتھ سفر کر سکتا ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ لوگ راہ پائیں، وہ جہاں جانا چاہتے ہیں آرام سے وہاں تک پہنچ جائیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. سقفن کہتے ہیں چھت کو، جیسے چھت ہے یہ سقفن ہے، اس طرح آسمان بھی دنیا والوں کے لیے چھت ہے. اور کیسی چھت ہے؟ محفوظہ، محفوظ. اللہ نے اس چھت کو ٹوٹنے سے، پھٹنے سے، گرنے سے محفوظ فرما دیا. قیامت تک یہ آسمان محفوظ ہیں. بڑے مضبوط آسمان اللہ نے بنائے ہیں، اگرچہ بغیر ستونوں کے قائم ہیں. دنیا کی کوئی بھی چھت بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی، اس کو سہارا چاہیے. لیکن یہ آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہیں اور اس قدر بڑے، اس قدر وزنی. ان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ انہیں گرنے سے کون روکا ہوا ہے؟ اللہ. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ کافر آسمان کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. آیاتیہ، آسمان کی نشانیوں سے. آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں؟ چاند، سورج، ستارے، آسمان سے بارش کا آنا. آسمان میں نشانیاں ہیں. انسان کبھی آسمان کی طرف دیکھے اور غور کرے کہ یہ آسمان اللہ کی کیسی تخلیق ہے، غور و فکر کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت آسمان کی طرف نظر فرماتے اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے، جس کے اندر یہ بھی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے انہیں بیکار نہیں بنایا. آسمان کیسی تخلیق ہے اللہ کی. لیکن وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. کافر ان نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن بنائے. رات اور دن یہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے بڑی عظیم مخلوق ہے، رات اور دن. والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند. اللہ ہی نے رات کو بنایا، دن کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا. کلن، یہ سب کے سب، سورج، چاند اور آسمان میں جتنے بھی ستارے ہیں یہ سارے کے سارے، کلن، سب کے سب، فی فلک یسبحون، اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. فلک، فی فلک یسبحون، اللہ نے ان کا جو مدار بنایا ہے، ان کے لیے جو جگہ مقرر فرمائی ہے، اس جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، اس جگہ میں یہ تیر رہے ہیں. فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہنے لگے کہ ابھی وقت گزرنے دو، حوادث زمانہ ہیں. جس طرح حوادث زمانہ ہر ایک کو ختم کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ابھی مر جائیں گے، ان کا دین مٹ جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حبیب، یہ دنیا تو ایسی جگہ ہے کہ یہاں کسی کو بھی ہمیشہ نہیں رہنا، چاہے نبی ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے مومن ہوں، چاہے کافر ہوں. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن ہر ایک کی موت برابر نہیں اور موت کے بعد کی زندگی برابر نہیں. تو کافر یہ جو منتظر ہیں کہ بس ابھی آپ پر موت آ جائے گی اور آپ کا دن مٹ جائے گا، تو اے حبیب،
وما جعلنا لبشر من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی آدمی کے لیے الخلد، ہمیشگی نہیں بنائی۔ خلد ہمیشگی، اس دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا دار البقا نہیں ہے، یہ دنیا دار الفنا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا۔ افإن مت، تو کیا اگر آپ وفات پا جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، فہم الخالدون، تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے، آپ کو بھی وفات آنی ہے، آپ کو بھی انتقال فرمانا ہے اور انہیں بھی انتقال کرنا ہے، لیکن آپ کے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں آپ کے موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد آپ کو جو زندگی عطا فرمائے گا، آپ کو جو نعمت عطا فرمائے گا، اپنا قرب خاص، وہ ان کافروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرض وفات میں تھے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں رفیق اعلیٰ، اپنے بلند و بالا دوست کی رفاقت کو پسند فرماتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں رہنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفاقت کو پسند فرمایا ہے۔ بالرفیق الاعلیٰ، بالرفیق الاعلیٰ، سب سے بلند و بالا دوست کی رفاقت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کا ذائقہ چکھا، اور پھر جس طرح سب کو غسل دیا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، آپ کو غسل دیا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی اور آپ کو قبر انور میں اتارا گیا، آپ کی تدفین کی گئی، اور پھر قبر انور میں وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ زندگی عطا فرمائی ہے جو اس دنیا کی زندگی سے کئی گنا زیادہ پاورفل ہے، کئی گنا زیادہ پاورفل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور کے اندر حیات بھی ہیں، اپنے مزار پر انوار پر حاضری دینے والوں کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور دنیا میں جو کہیں بھی درود پڑھتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش بھی کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا اے حبیبی، آپ کی موت کے منتظر ہیں۔ افإن مت، تو کیا اگر آپ انتقال فرما جائیں، فہم الخالدون، تو کیا یہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ ہرگز نہیں، موت تو انہیں بھی آئے گی۔ کل نفس، ہر نفس کو، ہر جان کو، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا ذائقہ تو ہر نفس کو چکھنا ہے، لیکن ذائقے مختلف ہوتے ہیں، ذائقے مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے ایک صحت مند شخص ہے، وہ کھانا کھائے تو اس کا ذائقہ الگ ہے، اور ایک بیمار شخص ہے، اگر وہی کھانا کھائے تو اسے کڑوا لگے گا۔ تو اس سے موت کے ذائقے مختلف ہیں۔ نیکوکار کی موت کا ذائقہ بڑا پیارا ہے، اسے جنت کے نظارے دکھائے جاتے ہیں، جنتی خوشبوئیں سکھائی جاتی ہیں، اور بڑی خوشی کے ساتھ اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ ذائقے مختلف ہیں۔ انسان کی دنیا کی زندگی پر منحصر ہے کہ اس کی موت کا ذائقہ کیسے ہوگا۔ اگر اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں دنیاوی لذتوں میں اللہ کی نافرمانی کی اور دنیاوی لذتوں میں پڑا رہا، تو اس نے دنیاوی لذتیں تو حاصل کر لی، لیکن پھر اس کی موت کا ذائقہ قبر، حشر، وہاں بڑی سختی کے معاملات ہوں گے۔ اور جس نے اس دنیا کے اندر اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پایا، حرام سے پرہیز کیا، رب کی نافرمانی سے بچا، اس نے لذتوں سے اعراض کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اسے بڑے بہترین ذائقے عطا فرمائے گا، نعمت عطا فرمائے گا۔ کل نفس، ہر نفس کو، ہر جان کو، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں، ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ نبلو، وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں، بالشر، شر کے ساتھ، والخیر، اور خیر کے ساتھ۔ آزمائش دو طرح کی ہوتی ہیں، شر کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے، خیر کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ شر کے ساتھ آزمائش کیا ہے؟ شر سے مراد برائی، انسان پر تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، بیمار ہو گیا، نقصان ہو گیا، جان میں، مال میں، اولاد میں نقصان ہو گیا، یہ برائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، ہم شر کے ساتھ، برائی کے ساتھ تمہیں آزماتے ہیں، والخیر، اور خیر کے ساتھ بھی، نعمتیں زیادہ کر کے، زیادہ صحت دے کر، زیادہ مال دے کر، زیادہ دولت دے کر، زیادہ فراوانی دے کر، زیادہ آسائشیں دے کر بھی آزماتے ہیں۔
ہے یہ آزمائش، کبھی دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں، فتنہ خوب آزماتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہم تمہیں شر اور خیر کے ساتھ خوب آزماتے ہیں۔ مومن کا کام کیا ہے؟ نعمتیں ملیں، بھلائیاں ملیں، شکر میں اضافہ ہو جائے، پریشانیاں آ جائیں، مصائب آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، نقصان ہو جائے، صبر اختیار کرے۔ صبر تو صبر اور شکر دونوں بڑی پیاری نعمتیں ہیں، بڑی پیاری نعمتیں دونوں۔ انسان ہمیشہ جب اسے نقصان ہو جائے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بے شک ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت پر ثواب عطا فرما اور اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ جب انسان صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ پہلے سے بڑھ کر نعمت عطا فرماتا ہے۔ شکر میں بھی یہی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہم تمہیں شر اور خیر کے ساتھ، برائی اور بھلائی کے ساتھ فتنہ خوب آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، آخرکار ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی اولاد سے آزماتا ہے، کبھی مال سے آزماتا ہے، کبھی نقصان سے آزماتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد آزمائش ہیں، نہ مال کی وجہ سے، نہ اولاد کی وجہ سے، نہ گھر والوں کی وجہ سے، الغرض کسی بھی وجہ سے انسان کبھی بھی رب کی نافرمانی نہ کرے۔ انسان جب رب کی فرما برداری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجات کو پورا بھی فرما دے گا اور اس کی تکالیف کو دور بھی فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا قرب خاص نصیب فرمائے۔